تو مجدد الف ثانی سے بھی یہی سوالات کیے جاتے تھے اور وہ لوگوں کو جوابات دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے شیخ محی الدین ابن عربی پر بڑی سخت تنقید کی، اور شیخ محی الدین ابن عربی کی ایک مشہور کتاب ہے فتوحات مکیہ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں فتوحات مکیہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فتوحات مدنیہ کی ضرورت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فتوحات کی۔ پھر شیخ محی الدین ابن عربی کی ایک کتاب ہے فصوص الحکم، یعنی حکمت کے نگینے، فصوص الحکم۔ انہوں نے کہا ہمیں فصوص الحکم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نصوص کی ضرورت ہے، یعنی قرآن اور سنت کے ٹیکسٹ کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے وہ بتایا کہ یہ جو کہتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی کہ خارج میں ہمارا اور دنیا کا وجود نہیں ہے، یہ دنیا صرف اللہ تعالیٰ کا ایک خیال ہے، خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے اندر ہی موجود ہے۔ تو اس کا انہوں نے شد و مت سے رد کیا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے بعد دین الہی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں خالص قرآن اور حدیث کی طرف، اسلام کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو مجدد الف ثانی کے کارناموں میں پہلا کارنامہ تو دین الہی کا مقابلہ ہے، اور دوسری طرف ہندو تہذیب کا مقابلہ ہے، اور تیسری چیز یہ وحدت ادیان کا رد کیا انہوں نے، یعنی سارے مذہب ایک جیسے، سمجھے، سارے مذہب ایک جیسے ہیں، سب کو ملا کے ایک بناؤ، ایک ملغوبہ بناؤ۔ تو اس کا انہوں نے رد کیا، جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اسلام کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور دیکھیے، جب حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا گیا کہ وما کان من المشرکین کان حنیفا مسلما، جب حضرت یعقوب کی موت کا وقت آیا اور وہ مصر میں تھے تو ان کے اطراف 12 بیٹے موجود تھے، حضرت یوسف اور ان کے 11 بھائی موجود تھے۔ حضرت یعقوب نے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ابراہیم کے خدا، اسماعیل کے خدا، اسحاق کے خدا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ ہی کے مسلم ہیں۔ تو دین تو اسلام ہے، ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، آدم مسلم تھے، نوح مسلم تھے، حضرت یعقوب مسلم تھے، حضرت یوسف مسلم تھے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ مسلم تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلم تھے۔ تو یہ وحدت ادیان کا تصور ایک باطل تصور ہے۔ تو اکبر کی وجہ سے یہ تصورات پھیل رہے تھے، تو مجدد الف ثانی نے اس کا